وصی ہیں، یعنی آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالمانہ خلافت کے اوپر قبضہ کیا، پھر فاروق اعظم بھی ظالمانہ اور جبری قبضہ میں رہے، عثمان بھی جابرانہ قبضہ کر کے خلافت پر جمے رہے۔ لہذا اب جو ہے ہم آپ کی اس وصیت کو پورا کریں گے۔ علی چونکہ وصی رسول ہے، اس لیے ہم ایسا کریں کہ حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وصی رسول ہے ان کو خلافت پر معمول کیا جائے۔ اسی پروگرام کے اندر اس نے اپنی ایک پوری جماعت تیار اور ابتدائی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اوپر اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا کہ عثمان ٹھیک ہے خلیفہ ہے، لیکن اس نے جو عمال بنائے ہیں، جو گورنر بنائے ہیں اپنی سلطنت کے، اس نے ان عمال کے اندر، وزراء کے اندر، اپنی شورا کے اندر اقربات پرستی کی ہے، اپنے قریبیوں کو عامل بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، وزیر بنائے ہیں، تو اپنے لوگوں کو اس نے نوازا۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقرباء کو نوازتا ہے بیت المال کے مال سے، یعنی خیانت کا الزام لگایا کہ حضرت عثمان مال غنیمت کے اندر، بیت المال کے اندر خیانت کرتے ہیں اور اپنے قریبیوں کو نوازتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، آپ سن چکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اسلام میں واحد وہ شخص تھے جس کو اللہ کریم نے بڑی ہی دولت سے نوازا، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، اور وہ اپنے مال سے زکات نکال کر، صدقات نکال کر، چونکہ اپنے مال کے صدقات اور زکات کا حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیا جائے تاکہ اس میں دو ثواب حاصل ہو، صدقے کا بھی ثواب حاصل ہو اور اقرباء کی دیکھ بھال کا ثواب بھی حاصل ہو۔ یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے قریبوں کو اپنے صدقات دیتے تھے، لیکن ان ظالموں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے مال سے اپنے قریبیوں کو دیتا ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کی، ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے، حتیٰ کہ بعض عمال سے وہ آپ نے عمل سے معذور بھی کر دیا، بعض کے اعتراضات کے جوابات بھی دلوائے گئے، ان کی انکوائریاں بھی کرائی گئی، لیکن چونکہ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا، انہوں نے ان چیزوں سے نہ راضی ہونا تھا اور نہ وہ راضی ہوئے، تو اسی طرح اعتراضات کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی اتنی کثیر جماعت بن گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا۔ حملے کی تاریخ انہوں نے ایسی تلاش کی، حج کا زمانہ، کہ جس زمانے کے اندر اکثر اہل مدینہ حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے، مکہ مکرمہ میں فرائض حج کی ادائیگی کرنے کے لیے، ادھر انہوں نے دیکھا کہ مدینہ الرسول تو خالی ہوگا، چند صحابہ اکرام ہی ہوں گے، تو انہوں نے اس حج کے زمانے کو منتخب کیا اور ادھر ادھر سے اپنے ہم نوا جو تھے، بلوائی جو تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے تقریباً 900 آدمی کی نفری تیار کر کے ادھر ادھر سے مدینہ منورہ میں اکٹھی کر لی اور ایک چھاؤنی اور ایک اپنا مقام منتخب کر لیا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ایک دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. ممبر رسول پر آپ تشریف فرما تھے. آپ کا عصا مبارک خطبہ دینے کے لیے ہاتھ میں تھا. تو اسی دوران مسجد نبوی سے ایک آواز بلند ہوئی. ایک بولنے والا کہنے لگا کہ بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مسجد نبوی کے اندر خطبہ نہیں دے سکتے, نماز نہیں پڑھا سکتے. پہلے ایک آواز آئی, پھر دوسری طرف سے, اور پوری مسجد نبوی میں گونج اٹھنے لگی. یہی آواز تھی کہ عثمان نماز نہیں پڑھا, خطبہ نہیں دے سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ان کو زدوکوب کرنے کے لیے منع فرمایا, لیکن وہ اتنے کثیر تعداد میں تھے اور اتنے صبر کر آئے تھے کہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا, اور روکنے والے سچے صحابہ اکرام کے اوپر بھی پتھراؤ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا پتھراؤ کیا, اتنے پتھر مارے کہ امیر المؤمنین زخمی ہو کر بے ہوش ہو. اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ فوت ہو گئے ہیں. صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے, چند صحابہ کرام موجود تھے, حضرت عثمان کی جان بچائی اور اٹھا کر گھر میں لے گئے, اور آپ کی دیکھ بھال اور علاج معاوضہ شروع ہوا. اس کے بعد ان ظالموں نے